بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اس ویڈیو میں ہم کریکشن کے MCQs کو سولو کریں گے اور ساتھ ساتھ کریکشن کے جو رولز ہیں ان کو بھی ریوائز کریں گے. لیٹس اسٹارٹ. دا فرسٹ کویسچن از آئی نیڈ اے 10 روپیز نوٹ. یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کو کویسچن دیا گیا ہے وہ سینٹینس انکریکٹ ہے اور 4 پاسبل آپشنز لکھے ہوئے ہیں. ان میں سے آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سا آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے. لیٹس سی. فرسٹ ہے I need 10 rupee note. The B1, I need a 10 rupee note. Next is I need a 10 rupee notes. I need a 10 rupee note. And students, the right option is I need a 10 rupee note. But the reason behind this, دیکھیں students, جب ہم اس طرح کے ناؤن کو کاؤنٹنگ میں لے کے آتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ کوئی ڈیجٹ لکھ دیں تو ڈیجٹ کے بعد اس ناؤن کے بعد ایس جو یا ای ایس لگانا وہ غیر ضروری ہوتا ہے. جس طرح سے یہاں پہ ہمارے ساتھ کویسچن میں کیا گیا 10 روپیز لکھا ہوا ہے تو ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے, ایس کو ریموو کرنا ہے, بقایا ہمارا سینٹینس جو ہے وہ کریکٹ ہے. دا نیکسٹ ون از ہی وون دا میچ بائی این اننگ. And the options are he won the match by an innings, he won the match by a inning, he won the match by an inning, he won the match by an inning. And the right option is A, he won the match by an innings. Students, کی وجہ یہ ہے کہ جو اننگ ورڈ ہے جسے ہم باری کہتے ہیں, جس طرح سے ہم میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس نے میچ کی جو فرسٹ باری ہے تو یہ اننگز ورڈ ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ورڈ کے لاسٹ میں ایس یا ای ایس آ جاتا ہے تو وہ پلورل ہوتا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. کچھ ایسے ناؤنز بھی ہوتے ہیں جن کے لاسٹ میں ایس بھی آ جائے تو وہ سنگولر ہی رہتے ہیں. جس طرح سے ایگزامپل ہمارے پاس ہے نیوز, پولیٹکس, گیلوز ایٹسٹرا. دا تھرڈ ون از ہی ہیز مینی کیٹلز ان ڈیری فارم. And the options are he has many cattle in dairy farms, he has many cattle in dairy farm, he has many cattle in dairies farm, he has a many cattle in dairy farm. Students, and the right option is B, he has many cattle in dairy farm. وجہ کیا اسٹوڈنٹس, کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی پلورل ہیں, ان کی سنگولر فارم جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیٹل ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مویشی, اور مویشی کیا ہوتے ہیں یہ ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ میں ہم ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کولیکٹیو کے طور پہ ہم نے لیا ہے. کولیکٹیو کس طرح سے ہے کہ اگر ہم 1 بائی 1 کسی بھی اینیمل کی بات کرتے ہیں, شیپ ہے, گوٹ ہے, بل ہے, بفلو ہے, کاؤ ہے, تو ان سب کو ملا کے جب یہ کہیں پہ ہوں گے تو ہم کہیں گے دا کیٹل آر گریزنگ ان دا فارم, کہ جو مویشی ہیں وہ چر رہے ہیں. ان مویشیوں میں یہ سب آ جاتے ہیں, بھینس, گائے, بکری ایٹسٹرا جو بھی ہے. تو ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ کیٹل ہے, اس کے ساتھ ایس اضافی لگانا غلط ہوگا. اینڈ دا نیکسٹ ون از ہی ہیز گیون اپ ہز اسٹڈی, یعنی اس نے اپنی پڑھائی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اینڈ دا آپشنز آر ہی ہیز گیون اپ ہز اسٹڈیز, ہی ہیو گیون اپ ہز اسٹڈی, ہی ہیز گیون اپ ہز اسٹڈیز, he has given up his study. And the right option is C, he has given up his studies. Students, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو studies ہے یہ noun ہے اور ہم نے یہاں پہ noun ہی لکھنا ہے. اگر آپ STUDY جو ہمیں کویسچن میں دیا گیا ہے اگر اس کو لیں گے تو پھر یہ جو ہے وہ verb کے طور پہ ہوگا. ٹھیک ہے, study پڑھنا, اور اسٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی ہے, یعنی اس نے اپنی پڑھائی ترک کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہمیں ناؤن کی ضرورت ہوگی نہ کہ ورب کی ہوگی, اس لیے ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از آئی ٹیک پین ان مائی ورک. اینڈ دا آپشنز آر آئی ٹیک پینز ان مائی ورک, آئی ٹیک پین ان مائی ورکس, آئی ٹیکس پین ان مائی ورک, آئی ٹیک پین ان مائی ورکس. اینڈ دا رائٹ آپشن از A, I take pains in my work. But the reason, but the rule, rule یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ جب ہم کسی ایڈیم کو یوز کرتے ہیں, فریزل ورب کو یوز کرتے ہیں, تو جس حالت میں فریزل ورب ہوتا ہے ہم نے ایڈیم ہوتا ہے اس کو اسی فارم میں لکھنا ہوتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں, اگر آپ ایک سینٹینس اپنے ذہن میں لیں کہ the students are making a noise,
اب نوائز جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے. نوائز ایک شور کیا کر رہے ہیں. اصل میں یہ کیا ہے, یہ ایڈیم ہے, تو ایڈیم کو ہم ایڈیم کی فارم میں ہی لکھتے ہیں. اس طرح سے یہ ٹیک پینز ہوتا ہے, ٹیک پین نہیں ہوتا, اس لیے ہم ٹیک پینز ہی یوز کریں گے, نہ کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ یا اس میں ہم کوئی کسی قسم کی کمی کریں گے. نیکسٹ ون از he gave order to release him, and the options are he gives order to release him, he gave orders to releases him, he gave orders to release him, he gave order to releases him, and the right option is C. Students, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ جو ورڈ آرڈر ہے یہ ہمیشہ پلورل کے طور پہ ہم اسے لکھتے ہیں جب اب اس میں ناؤن لکھیں گے. اگر ورب لکھتے ہیں تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں آئی آرڈر ہم ٹو ریلیز ہم, یعنی میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ اسے چھوڑ دے. ہی گیو آرڈرز, اس نے احکامات دیے. اب یہاں پہ یہ جو آرڈر ہے یہ ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, اور جب بھی ہم آرڈر کو ناؤن کے طور پہ یوز کریں گے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسے ہم ہمیشہ پلورل فارم میں لکھیں گے, یعنی ایس کے ایڈیشن کے ساتھ, ایس کے اضافے کے ساتھ. نیکسٹ ون از دا جوری واز یونانیمس ان دیئر ورڈکٹ, یعنی ججز کا جو بینچ ہے ورڈکٹ اپنے فیصلے میں یونانیمس متفق تھا. Now the options are the jury were unanimous on their verdict, the jury was unanimous on its verdict, the jury was unanimous on theirs verdict, the jury was unanimous on their verdicts. Students, the option B is the right one. What is the rule, what is the reason? اب یہ تھوڑا سا آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے. اسٹوڈنٹس کچھ ہمارے پاس کولیکٹیو ناؤن ہوتے ہیں, جوری. اب دیکھیں جوری میں کیا ہوتا ہے, ججز ہوتے ہیں, یا کمیٹی کی ہم بات کرتے ہیں, کاؤنسل کی بات کرتے ہیں, اس میں ممبرز ہوتے ہیں. اگر وہ ممبرز اکٹھے ہیں, اب دیکھیں کلاس جس طرح سے, کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں, تو اگر اسٹوڈنٹس اکٹھے ہیں, جوری ججز اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو ہم نے ایک نام دے دیا, اسے ہم کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن, a group of same kind of things persons, یعنی ایک ہی طرح کی چیزوں کا جو گروپ ہے اسے ہم کیا کہیں گے, جوری کہیں گے, اسے ہم کلاس کہیں گے, اسے ہم گروپ کہیں گے, اسے ہم کمیٹی یا کاؤنسل کہیں گے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو گروپ ہے وہ ججز کا ہے. اب اس طرح کا جو گروپ ہوتا ہے اگر تو وہ اپنے فیصلے پہ متفق ہے تو پھر تو وہ گروپ ہے, پھر تو وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں, ان کی رائے ایک ہے. اگر وہ ڈفرینٹ ان کے ویوز ہیں, سجیسچنز ان کی ڈفرینٹ ہیں, ان کی رائے مختلف ہے, تو پھر وہ گروپ کے طور پہ کام نہیں کر رہی ہیں. اس طرح کے جو ہمارے پاس ممبرز ہوں گے پھر ان کو جو ہم ہے وہ پلورل کے طور پہ یوز کریں گے. اگر وہ اکٹھے ہیں تو پھر سنگولر کے طور پہ یوز کریں گے. اب دیکھیں جیوری فاز, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ متفق ہے, یونانیمس متفق ہیں, آن دیئر ورڈکٹ. اب یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو ناؤن ہے اس کا جو پوزیسو کیس ہے وہ یہاں پہ دیر لکھا ہوا ہے. اگر جیوری کو ہم یہاں سے ختم کر دیں, پروناؤن یہاں پہ لگائیں, تو جیوری کا جو پروناؤن ہوگا وہ کیا ہوگا, اٹ ہوگا, کیوں کہ یہ کوئی سنگولر ہے. اگر سنگولر ہوگا تو سنگولر کا جو پوزیسو کیس ہوگا وہ اٹس ہوگا, نہ کہ دیر ہوگا. اب یہاں پہ دیر تب ہوتا جب یہ یونانیمس نہ ہوتے, متفق نہ ہوتے, تو یہاں پہ دے آتا, دے کا پھر ہم دیر لگاتے, کیونکہ یہاں پہ یہ متفق ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہم نے واز لگایا ہے. تو ہم یہاں پہ کون سا بی چوز اس لیے کیا ہے کہ جیوری, اب اس کا پروناؤن کیا ہوگا, اٹ ہوگا, اٹ کا جو پوزیسو کیس ہوگا وہ کیا ہوگا, اٹس ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, انشاءاللہ میں اسے آپ کو کمنٹس میں مزید جو ہے وہ سمپل وے میں سمجھا دوں گا. نیکسٹ ون از ہی گیو می مینی ایڈوائسز, ویری ایزی ون. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ایڈوائس ورڈ جو پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے, تو آپشنز ہم دیکھتے ہیں. ہی گیو می مینی پیس آف ایڈوائسز, ہی گیو می مینی پیسز آف ایڈوائسز, ہی گیو می مینی ایڈوائسز, ہی گیوز می مینی ایڈوائسز, اینڈ the right option is B1.
ہی گیو می مینی پیسز آف ایڈوائس، یعنی اس نے مجھے بہت سی نصیحتیں کیں. اب دیکھیے اسٹوڈنٹس، اکارڈنگ ٹو انگلش گرامر جو ایڈوائس ہے اس کو ہم پلورل فارم میں یوز نہیں کر سکتے، جس طرح سے ورکس نہیں ہوتا. کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم سنگولر کے طور پہ یوز کریں گے. اب دیکھیں جیسے ہیئر ہے، رائس ہے، تو یہ ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم پلورل کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں یہ کاؤنٹیبل فارم میں بھی تو ہو سکتی ہیں نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے ایک نصیحت کی، اس نے مجھے 2 نصیحتیں کی، 3 کی. تو پھر ان کو بنانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے ہم پیس آف ایڈوائس لکھیں گے. اب اس نے کیونکہ بہت سی کی ہیں اس لیے ہم پیسز آف ایڈوائس لکھ دیں گے. اگر یہاں پہ ہوتا کہ اس نے مجھے 2 نصیحتیں کی ہیں تو ہم کیا کرتے، ہی گیو می 2 پیسز آف ایڈوائسز انسٹیڈ آف 2 ایڈوائسز. 2 نصیحتیں نہیں لکھیں گے بلکہ 2 ہم لکھیں گے 2 پیسز آف ایڈوائس. اینڈ the next one is the chair's leg is broken, and the options are the chair's leg has broken, the leg is broken of chair, the leg of chair is broken, the chair's leg is broken. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے سی، the leg of chair is broken. وجہ کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہاں پہ آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو کوما ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اپوسٹروفی کوما. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جب ہم ایس لگاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ناؤن کے ساتھ ایس لگا رہے ہیں یہ ایس اس کی پوزیشن شو کر رہا ہے کہ اس کی ملکیت میں نیکسٹ جو ہم ورڈ لکھ رہے ہیں وہ اس کی ملکیت میں ہے، یعنی یہ چیز اس کی ہے. جس طرح سے ہم یہاں پہ لکھ رہے ہیں دا چیئرز لیگ، کرسی کی ٹانگ. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس مسٹیک ہے وہ یہ ہے اپوسٹروفی کوما اور ایس کے ساتھ پوزیشن ہم نے اسٹوڈنٹس ایسے ناؤن کی شو کرنی ہوتی ہے جو ناؤن لیونگ تھنگ کا نیم ہوتا ہے. کوئی جاندار چیز ہے اس کا ہمارے پاس نیم ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو چیئر ہمارے پاس ہے یہ نان لیونگ ہے. اگر یہاں پہ ہوتا کہ کسی لڑکے کی یا لڑکی کی یا کسی جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے احمد's leg is broken, then no doubt it will be correct. پھر تو یہ کریکٹ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اپوسٹروفی کوما اور ایس لگا کے ہم نے لیونگ تھنگ کی پوزیشن شو کی ہے. جب ہمارے پاس نان لیونگ تھنگ کی پوزیشن ہوگی تو سی میں آپ دیکھ رہے ہیں دا لیگ آف چیئر، پھر ہم آف لگا کے، آف کا مطلب بھی کا کی کے پوزیشن ہوتا ہے اور اپوسٹروفی کوما اور ایس کا مطلب بھی کا کی کے ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے جو ہمارے پاس ناؤن ہوتے ہیں ان کی پوزیشن کو شو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپوسٹروفی کوما اور ایس نہیں یوز کرتے، وہ لیونگ تھنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. نیکسٹ اینڈ لاسٹ ون از the easiest one, you can say that 3 sheep are grazing in the field, and the options are 3 sheep is grazing in the field, 3 sheep are grazing in the field, 3 sheep are grazing in the field, 3 sheep were grazing in the field, and the right option is again C1. Students, وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے ورڈ شیپ، فش، سوائن، ڈیئر ہمیشہ سنگولر فارم میں یوز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے جب شیپس لکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مائکروسافٹ ورڈ ہے اس نے بھی اسے ریڈ انڈر لائن کر دی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس طرح کے ورڈز جو ہیں وہ انگلش ڈکشنری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. تو جب ہمارے پاس فش آ جائے گا، ہمارے پاس شیپ آ جائے گا، ہمارے پاس سوائن یا ڈیئر آ جائے گا تو اس کے ساتھ ایس یا ای ایس جو ہے وہ لگانا بالکل غلط ہوگا. اس لیے ہم نے ان کا جو ایکسٹرا ایڈیشن ہے وہ نہیں کرنا. اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری ناؤن کی کریکشن اور اس کا ٹیسٹ سیشن. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ بیل آئیکن کے ذریعے ہی آپ کو نیکسٹ اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں گی. اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کی ریگارڈنگ یا کوئی اور آپ کو ایشو ہے، کوئی کسی قسم کے مسئلہ ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سیٹسفیکٹری آنسر دیے جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.